السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں پھر سے حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں ہمزاد کی بنیادی معلومات کے ساتھ۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمزاد کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، آج کا ویڈیو بالخصوص ان حضرات کے لیے ہے جو ہمزاد کے عملیات سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمزاد کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان جب تک کسی کام کی ماہیت سے آگاہ نہیں ہوتا اس وقت تک نہ تو ان طریقوں پر عمل کر سکتا ہے جو مطلوبہ کام کے حصول کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اور نہ ہی اس کے نفع و نقصان سے آگاہی مل سکتی ہے جو اس میں پوشیدہ ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہمزاد کی صحیح تعریف کی جائے اور اس کے ہر پہلو سے نقاب کشائی کرنے کی کوشش کی جائے۔ دوستو، یاد رکھیں ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک ظاہر، دوسرا باطن۔ ظاہر دکھائی دیتا ہے، باطن پوشیدہ رہتا ہے۔ جیسے انسان کا جسم ظاہر، اس کی روح باطن۔ جسم کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ روح کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں۔ اسی طرح علم جفت اخبار کے ماہرین بھی ایک مثال دیتے ہیں کہ ہر سوال میں اس کا جواب پوشیدہ ہے، سوال ظاہر، جواب باطن۔ جس طرح ہر جاندار کے جسم کے پردہ میں اس کی روح چھپی رہتی ہے، اسی طرح ہمزاد کا بھی شمار ہوتا ہے۔ یعنی ایک انسان کی دو تصویریں، ایک ظاہر، دوسری باطن۔ ایک نظر آتی ہے، دوسری نظروں سے پوشیدہ ہے جسے انسان دیکھ نہیں سکتا، لیکن وہی تصویر اپنی تصویر ظاہری کے ساتھ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت موجود رہتی ہے اور کسی لمحہ جدا نہیں ہوتی۔ دوستو، اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ ہمزاد کیا ہے۔ تو ہمزاد کے لغوی معنی سایہ اور ساتھی کے ہیں۔ یہ کسی بھی وقت اپنی ظاہری تصویر یعنی آپ سے علیحدہ نہیں ہوتا، چاہے کیسا ہی مقام کیوں نہ ہو۔ سوتے جاگتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے غرض کے ہمہ وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے، لیکن نہ تو ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے بات کر سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کا ساتھی ہوتے ہوئے بھی آپ کی گرفت سے آزاد ہے۔ چونکہ وہ ہمارا پابند نہیں ہے، اس لیے ہمارے احکام کی تعمیل نہیں کر سکتا۔ آپ کی اس باطنی لطیف شے کو ہمزاد کہتے ہیں۔ دوستو، کم و بیش ہر فرد ہی اس کی تسخیر کا خواہش مند نظر آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمزاد کب پیدا ہوتا ہے، وجہ تخلیق کیا ہے، کب تک ساتھی کے فرائض انجام دیتا ہے اور کب فنا ہو جاتا ہے۔ دوستو، ہمزاد کسی مخصوص ہستی کے لیے پیدا نہیں ہوتا، یہ قدرت کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس نے مخلوق انسانی کو مساویانہ درجہ عطا فرمایا۔ اس کے دربار میں امیر، غریب، فقیر، شاہ و گدا سب برابر۔ دنیاوی مزاحت کی اس کی بارگاہ میں کوئی اہمیت و افضلیت نہیں۔ سید، شیخ، مغل، پٹھان سب برابر ہے۔ اس کے یہاں افضل وہی ہے جس کے اعمال سب سے بہتر ہو۔ غرض کے انسان کو مساویانہ درجہ عطا فرماتے ہوئے جہاں اعضاء و جوارح برابر برابر عطا فرمائے ہیں، وہاں ہمزاد بھی تسلیم سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے جہاں اور جس وقت انسان ماں کے پیٹ سے اس دنیا فانی میں آیا، اسی وقت اور اسی ساعت میں اس مولود کے ہمزاد نے اس کے رفاقت و اختیار کی۔ جو دن، مہینے، سال گزرتے رہے، مولود کی پرورش ہوتی رہی، وہ پلتا اور بڑھتا رہا۔ اسی صورت اور اسی نوعیت سے اس کا ہمزاد بھی جسم اور قد اور قوت میں روز افزوں ترقی حاصل کرتا رہا۔ دوستو، بچپن کی منزل کو طے کرتا جب مولود جوانی کی حدود میں داخل ہوا تو اس مولود کا ہمزاد بھی بچپن کی منزلوں کو پھلانگتا ہوا جوانی کے میدان میں قدم رکھتا ہے اور کسی طرح بھی اپنی تصویر ظاہری سے بے رخی اختیار نہیں کرتا، تاکہ جب مولود نے اپنے سفر دنیا کی آخری منزل بھی طے کر لی اور راہ آخرت کی طرف گامزن ہوا تو ہمزاد بھی اپنے ساتھی کے ساتھ فنا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ایک بات واضح کرنا چاہوں گا کہ بہت سے عاملین کا کہنا ہے کہ ہمزاد انسان کے مرنے کے بعد بھی فنا نہیں ہوتا، اور اسی مناسبت سے مردہ کے ہمزاد کے تسخیر کے اعمال بیان کیے جاتے ہیں، لیکن میری تحقیق کے مطابق ہمزاد انسان کے مرنے کے ساتھ خود بھی فنا ہو جاتا ہے۔ اس بات سے ہر فرد واقف ہے کہ انسان کی تخلیق میں 4 عناصر نمایاں کردار کے حامل ہے، یعنی مٹی، آگ، پانی اور ہوا۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ ہمزاد بھی اس تقسیم سے باہر نہیں ہے۔ اس لحاظ سے ہمزاد کی اقسام بھی 4 ہے، یعنی آتشی ہمزاد، بادی ہمزاد، آبی ہمزاد اور خاکی ہمزاد۔ دوستو، ہمزاد کا نام سے گہرا تعلق ہے۔
हर हमजाद बाइस्म होगा, कोई बगैर नाम के ना होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपका नाम मोहम्मद इरफान है तो आपके हमजाद का नाम भी मोहम्मद इरफान ही होगा, मोहम्मद सलीम नहीं। इसी तरह से याद रखें कि आपका हमजाद बेआइन ही आपकी शक्ल सूरत का होगा, यानी नैनो नक्शा, चाल ढाल, तौर तरीका, अंदाज गुफ्तगू सब आपसे कतई तौर पर मुताबिकत करेंगे। बाल बराबर भी फर्क नहीं होगा, बल्कि यूँ समझ ले कि आपकी काफी होगा जैसे आप आईना के सामने खड़े हों। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल का नए मेहमान है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में देखेंगे कि हमजाद क्या क्या काम कर सकता है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो के ताल्लुक से कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।